نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ الطارق ہے جی، پہلی 6 آیات مبارکہ۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ واو پہلا ہی حرف ہے، واو شفتین گول، شفتین کہتے ہیں ان دونوں ہونٹوں کو، تو یہ ہے وا۔ والسماء والطارق، قاف کے نیچے زیر کو ہم نے نہیں پڑھنا اور وقف کرنا ہے، تو قاف ساکن ہو گیا تو قلقلہ کریں گے۔ وما ادراک ما الطارق، پھر قاف میں نے قلقلہ کیا۔ یہ مد منفصل ہے اور یہ مد متصل ہے۔ النجم الثاقب، یہاں پہ دیکھیں جب میں یہاں پہ آیا، جیم پہ قلقلہ کیا، نون پہ غنہ کیا، میم کی پیش کے بعد یہ سا پہ آیا، تو سا کے لیے میں نے زبان کو تھوڑا باہر نکالا تاکہ سین نہ بنے۔ النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ تنوین کے بعد، نفسن کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام کامل ہوگا، تو اس کو ہم نفسن لما یا نفسن لما نہیں پڑھیں گے، نفس لما علیہا حافظ۔ ہا اور ہا دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، مخرج دونوں کا مختلف ہے۔ حروف حلقی کے 3 مخارج ہیں، اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ تو یہ ہا جو ہے یہ وسط حلق سے ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ اقصی حلق سے ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان، دونوں کے بعد الف مدہ ہے، تو ان کو مدہ کرنا اور دونوں کے مخرج کو دھیان سے مختلف ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، خُلِقَ قاف خا بھی پر، قاف بھی پر، بیچ میں لام پتلا ہے، تو خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تو یہ قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں واو جارہ ہے جی، واو، اس کو ہم لکھیں گے حرف جارہ۔ ساتھ میں قسمیہ۔ ایک بات یاد رکھے، پچھلی جو ہم با کی اقسام بیان کر رہے تھے، اس با میں ایک با جارہ ہو کر اس کی ایک قسم قسمیہ بھی ہے، باللہ، اللہ کی قسم، تو یہ با جو ہے وہ با قسمیہ بھی آتی ہے، پلیز وہ بھی نوٹ کر لیں۔ واو جو ہے یہ واو حرف جارہ ہو کر قسمیہ ہوئی۔ السماء، یہ کیسے بنا جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے سین، میم اور واو، یہ فعال کے وزن پر سماو، تو جو واو یا الف زائدہ کے بعد آئے تو اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ حمزہ سے بدل دیتے ہیں، تو یہ سمائی، اور الف لام جو ہے وہ لگا کر اس کو حروف شمسی ہے سین، تو سین کے اوپر شد آ جائے گی،
تو السمائی آگے جو کہ مد جو ہے وہ اس لیے آئے گی کہ یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سبب مد حمزہ موجود ہے تو ہم اس کے اوپر مد بھی لکھ دیں گے. واو کو عطف لے لیں یا دوبارہ واو جارہ ہو کر قسمیہ لے لیں، ایک ہی بات ہے. اور آگے کیا ہے؟ تا، را اور قاف فاعل کے وزن پر طارق. یہ واو عطف ہے جی. ما جو ہے یہ ما استفہامیہ. ادرا دال را یا افعلا کے وزن پر باب افعال سے اد رویا. تو یا جو ہے وہ الف مقصورہ میں بدل جائے گی تو لکھنے میں اس کو اد را لکھیں گے. کاف جو ہے یہ ضمیر ہے. کون سی جی؟ منصوب. کیوں منصوب؟ اس لیے کہ یہ فعل کے بعد متصل ہے. ما پھر اس میں استفہام ہے. الطارق پھر یہ تا را قاف فاعل کے وزن پر الطارق. النجم نون جیم میم فعل کے وزن پر اسم ثا قاف اور با فاعل کے وزن پر ثاقب. اور الف لام لگا کر پتہ چلا یہ حروف شمسی ہے تو اس سا کے اوپر شد لکھ کر ہم نے اس کو الثاقب کیا. ان کو جی نافیہ بھی لکھتے ہیں اور یہ ان مخففہ من ان ثقیلہ، یعنی ان سے مخفف ہو کر ان آیا ہوا ہے. کل اسم، کاف لام لام مادہ ہے فعل کے وزن پر. نفس اسم. لما، یہ لما کے بارے میں دو رائے ہیں جی. ایک تو یہ ہے لما بمانی اللہ، اور دوسرا ہے لام بمعنی اللہ اور ما زائدہ. یہ دو رائے ہیں علماء کی. تو دیکھتے ہیں آگے. علیہا حرف جارہ، ہا ضمیر مجرور متصل. حافظ ہا فا ضا مادہ فاعل کے وزن پر حافظ. فلینظر، یہ فا جو ہے یہ حرف عطف ہے. لام جو ہے اس کو کہیں گے لام امر. اور ینظر کیا ہے؟ یہ نون ضا را مادہ ہے. یہ باب نون سے آتا ہے. نظر ینظر تو یہ فعل مضارع ہے جی. ینظر. الانسان نون سین یا پہلے بھی انسان کافی بار بنا چکے ہیں. مما من حرف جر اور ما استفہامیہ. یاد رہے جب کسی حرف جارہ کے بعد ما استفہامیہ آئے تو اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ من جمع ما. اس الف کو ختم کیا ہوا ہے اس لیے
تاکہ یہ فرق بین ما موصولہ اور ما استفہامیہ آئے. یعنی من ما اگر الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو وہ ما موصولہ ہے، اگر من کے بعد ما کا الف قائم نہیں ہے تو وہ ما استفہامیہ ہے. یہ شرط ہے کہ جب حرف جارہ ما سے پہلے کوئی حرف جارہ آ جائے، ان آ جائے، تب بھی ضروری نہیں من ہی ہو. خلق یہ فعل ماضی مجہول، پھر وہی بات فعل ماضی مجہول. من حرف جر، میم واو اور ہا اس کا مادہ ہے، دال فا اور قاف اس کا مادہ ہے، یہ بھی فاعل کے وزن پر دافق. یہ کیا ہے جی؟ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ ما جو ہے وہ کیسے بنا ہے، اس میں آخری ہا جو ہے وہ حمزہ سے تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس کا مادہ روٹ ورڈ ہے میم واو ہا. تو ماوا ہن ہی کریں گے ہم کیونکہ یہ تنوین کے ساتھ ہے. اس واو متحرک کا ماقبل مفتوح ہے، یہ تو ہو گیا ما، اور اس ہا کو حمزہ سے تبدیل کیا تو یہ بن گیا ما ان. تو یہ اس کو قلب کہتے ہیں، کسی چیز کا، کسی حرف کا کسی دوسرے حرف سے بدل دینا. اس کا پتہ تب چلتا ہے کہ اس حرف کا جو مصدر، مثلا اس کی جو جمع آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ ام و ہن، تو وہ حمزہ واپس ہا کی شکل میں لوٹ آتا ہے جمع میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہا کو حمزہ سے تبدیل کرنا عربی گرامر میں جو ہم حروف علت کے چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں قلب ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اس حرف، کسی ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا. تو یہ ہوئی جی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق. ہم نے پڑھا کہ کیسے حروف جو ہیں وہ بنتے ہیں. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں ہم کیا کریں گے جی؟ واو جی جارہ ہے، جارہ کی وجہ سے السمائی یہ مجرور ہے، مجرور اسم. شکل سے کیسے پتا چلے گا؟ یہ کسرہ بتا رہی ہے جی ہمیں. الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا والسماء. جب اسم کی دو علامات ہیں، الف لام آئے گا یا تنوین آ جائے گی. یہ تنوین آئی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ اسم ہے، اس کو ہم فعل نہیں کہہ سکتے. تو واو حرف جر، حرف عطف، الطارق یہ مرکب السمائی الطارق، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب عطفی. تو یہ مجرور اسم اور یہ مجرور اسم، دونوں کے درمیان عطف. یہ معطوف، یہ معطوف علیہ، تو یہ دونوں مل کر مرکب عطفی واو قسمیہ. تو اقسم یقسم سے واحد متکلم کا اگر صیغہ لیں تو جانا جائے گا کہ اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، اقسم بالسماء والطارق، میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور چمکتے ہوئے تارے کی. تو یہ ہوگا اس کا جو محذوف فعل ہے پہلے. تو والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور طارق، چمکتے ہوئے تارا کی. واو پھر یہاں پہ عطف ہوا. واو عطف کے بعد
ما جو ہے یہ ما استفہامیہ ہے، واو عطف نہیں، واو اعتراضیہ اس کا علماء نے لکھا ہے، کسی دوسری کتب میں عطف بھی ہے، تو ہم تفسیر کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کو واو اعتراضیہ، بڑا واضح ہے اعتراضیہ کہ جملہ اعتراضیہ وہ ہے کہ جس کا اس لوکیشن پہ آنے کا کوئی سبب تو نہیں بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یقیناً یہ 100% صحیح ہے۔ تو ما جو ہے، اس ما کو ہم نے کہا استفہامیہ ہے، اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مبتدا بنا، ادرا فعل جمع، اس کے اندر ہم پہلے لکھ لیتے ہیں ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جی، وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، مرفوع ہو کر یہاں پہ یہ فاعل ہے، تو اس سے پہلے فعل ہے ادرا، یہ کاف ضمیر کو ہم نے کہا تھا یہ منصوب ہے، تو منصوب ہو کر جمع یہ بنے گی مفعول۔ آگے ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے اس محذوف مبتدا کی جو ہوا کی شکل میں یہاں پہ موجود ہے۔ جی نہیں، یہاں پہ نہیں ہوا آئے گی، وہ یہاں پہ ہے، کنفیوژن ہوئی ہے۔ ما مبتدا اور خبر تو یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ محلن منصوب اور مفعول بھی، اول مفعول بھی ثانی۔ تو کس نے، یہ کس جو ہے یہ وہی فاعل ہے، ادرا ہوا، جو فعل ماضی معروف کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ فاعل ہے۔ کس، وہ جو لوٹ رہی ہے اس ما استفہامیہ کی طرف، کس نے بتایا تم کو، تو کس کے بارے میں تمہیں بتایا، وہ جو بارے ہے کس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہے، وہ مفعول بھی ثانی ہے۔ تو تجھے کیا معلوم کہ چمکتا ہوا تارا کیا ہے۔ آگے چلیں جی، النجم الثاقب، یہاں کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے اس محذوف مبتدا کی جو ہوا کی شکل میں یہاں پہ آیا ہے، اور اس جملہ کو بھی جملہ اعتراضیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک سوال ہے یہاں پہ، یہ تو ہے تجھے کیا معلوم کہ چمکتا ہوا تارا کیا ہے، تو یہاں پہ ایک جو سوال ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی، آسمان تو پتہ ہے کیا ہے، الطارق وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے، الطارق کیا ہے، هو النجم الثاقب، یہ ہے اس محذوف سوال کا جواب۔ تو یہاں پہ ایک ہم کہیں گے مبتدا محذوف، اور یہ اس کی خبر، یہ خبر کیسی ہے، یہ خبر ہم کہیں گے النجم الثاقب، تو یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے، تو یہ صفت اور موصوف مل کر اس محذوف ہوا مبتدا کی خبر ہے جی۔ تو یہ ہوئی النجم الثاقب کے بارے میں۔ آگے ہے ان، یہ ان کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، ان نافیہ ہے اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ ان مخففہ من ان مسقلہ ہے۔ تو ان نافیہ کل نفس جو ہے یہ یہاں پہ اگر مبتدا بنتا ہے تو اس کی خبر کیا ہے جی، اس کی خبر یہ دوسرا جملہ ہے
جس میں مبتدا حافظ مؤخر ہے اور علیہا جار مجرور ہو کر خبر مقدم ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ، اس کو ہم کہیں گے خبر مبتدا اول. یہ جو پہلا مبتدا ہم نے جانا، تو پہلا جو مبتدا کی خبر ہے علیہا حافظ. تو کل نفس، یہ جو اس کے ساتھ تنوین آئی ہوئی ہے، یہ اس کا ماقبل ان نافیہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ مبتدا کے اندر تنوین کا ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. تو گویا اس مبتدا اول کا یہ دوسرا جملہ جو ہے وہ اس کی خبر بنے گا. لما بمانی الا جو ہے یہ یہاں پہ کلام حصر آئے گا، اس میں پیدا کرنے کے لیے تاکید. آگے چلتے ہیں جی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. اچھا، یہ نظر ینظر تو فعل امر بنانا ہو تو 6 صیغے نظر ینظر سے تنظر اور ینظرنا تک، انظر، انظرا، انظرو، انظری، انظرا، انظرنا، تو یہ ہوں گے 6 صیغے جو حمزہ وصلی، حمزہ پیش کے ساتھ ہوگا. اور جو غائب کے صیغے ہیں اور 2 متکلم کے صیغے ہیں، ان سے اگر فعل امر بنانا مقصود ہو تو ینظرو، ینظرو سے پہلے ایک لام مکسور کا اضافہ کرتے ہیں، یہ ہے لام امر. تو اس لام امر کا کیا کام ہے؟ یہ فعل مضارع کے مرفوع صیغوں کے اوپر آ کر اس کو جزم دیتا ہے. تو یہاں سے اس نے را کے اوپر پیش کو ہٹا کے جزم دے دی، یہ بن گیا لینظر. تو قاعدہ یہ ہے کہ اس لام سے پہلے اگر حرف فا، واو یا ثم بھی آ جائے اگر، تو یہ اس کی حرکت جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، لام کا کسرہ نہیں پڑا جاتا، تو اس لام کے اوپر جزم آ جاتی ہے. فَلْيَنْظُرْ، تو چاہیے کہ دیکھے، چاہیے کہ وہ دیکھے. جیسے ہے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ اس کو عبادت کرے اس گھر کے رب کی. سورۃ القریش کی آیت ہے. تو یہ وہی اسلوب ہے، فَلْيَنْظُرْ، پس اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے. اچھا، اس کو چاہیے، آگے کیا ہے؟ آگے انسانوں، یہ ضمہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک مرفوع اسم ہے. مرفوع اسم کو ہم ماقبل فعل کا کیا بنائیں گے؟ فاعل. تو آگے کیا آ رہا ہے جی؟ یہ اصل میں تھا انسان. ٹھیک ہے جی. تو یہ حمزہ وصلی ہے. الف لام کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. جیسے الحمدللہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، تو یہ جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی کی حرکت جو ہے وہ حذف ہو جائے گی. ابھی کیا مسئلہ بنا؟ ابھی یہ مسئلہ ہے، 2 ساکن جو ہیں وہ اکٹھے آ گئے ہیں. تو 2 ساکن اکٹھے آ جائیں، یا تو ادغام ہوگا کہیں، یا اس کو ایک حرکت جو ہے وہ ایک حرف جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، یا کسی ایک حرف کو حرکت دے دی جائے گی. یہی طریقہ ہے. تو کیا کریں گے؟ اس ماقبل کو کسرہ دیں گے، کیونکہ یہ را نہ تو من کا نون ہے جس کو زبر دے دی جائے، نہ یہ ہم کا یا قوم کا میم ہے جس کو پیش دی جائے، نہ یہ واو لین ہے فعل جمع کی پیش دے دی جائے، نہ یہ حرف مدہ ہے. یہاں پہ یہ مدہ نہیں ہے. تو اگر مدہ ہوتا تو ہم اس کو مدہ نہ کرتے. تو گویا اس کو ہم نے کسرہ دے دی، یہ جزم یہاں سے ہٹ گئی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھے، وہ غور کرے. من ما، من حرف جر، ما اسم استفہام مجرور، خلقہ،
یہ خلق کیا ہے جی؟ یہ فعل ماضی مجہول، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اور وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ ہم نے اس ضمیر کو مرفوع جان کر فاعل بنایا تھا چونکہ یہ فعل ماضی معروف تھا. یہاں پہ ہم نے فعل ماضی مجہول کو مرفوع فعل ماضی مجہول میں ہوا کو مرفوع جان کر کیا بنایا؟ نائب فاعل. تو یہ فعل ماضی مجہول کا ہوا جو ہے وہ نائب فاعل ہے، جو لوٹ رہی ہے اس کس کی طرف؟ اس انسان کی طرف. پس اس انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ دیکھے کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے. آگے پھر خلقہ، وہ پیدا کیا گیا ہے. اس خلقہ میں بھی وہی انسان ہوا جو ہے وہ، اور یہ فعل ہوا مرفوع ہو کر نائب فاعل. یہ ہم کہیں گے مائن دافقن. تو دونوں کیا ہیں جی؟ یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے، اور یہ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی جو ہے وہ کیا ہوگا جی؟ مجرور. کس وجہ سے؟ من کی وجہ سے. تو من اور یہ دونوں مل کر مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی متعلق فعل خلقہ. تو خلقہ میں ہوا ضمیر نائب فاعل کون ہے؟ انسان. کہ وہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیدا کیا گیا ہے ایک مائن دافقن سے، اچھلتے ہوئے پانی سے وہ پیدا کیا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ.